کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو باقی نبی تھے وہ اپنے زمانے کے لیے، وہ اپنے علاقے کے لیے وہ رحمت تھے، لیکن جو سرور کائنات ہے یہ تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، کتب بھی آتے ہیں، ابدال بھی آتے ہیں، غوث بھی آتے ہیں، شمس و قمر والے بھی آتے ہیں، مشرق و مغرب شمال جنوب والے بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں کہ خالق اور مالک کا محبوب تمام کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ لیکن سرور کائنات نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس وقت محبوب کی باری آئی ہے، آمینہ کے لال کی باری آئی ہے، علم نشرح کے سینے والے کی باری آئی ہے، تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے کہ وہ جو سرور کائنات ہے وہ تو تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اب ان کے اندر کوئی کافر آ جائے، کوئی مسلمان آ جائے، سب کے لیے وہ رحمت ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے۔ جو کافر ہے اس کے لیے دنیا کے اندر فقط رحمت للعالمین ہے، مگر جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو حضور سے سچے دل کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، عشق کرنے والا ہے، حضور پر جان قربان کرنے والا ہے، حضور پر جان نثار کرنے والا ہے، تو خالق اور مالک کا محبوب اس دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور اس جہان کے اندر بھی رحمت للعالمین ہے۔ اور اسی لیے کہا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور خالق اور مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے محبوب اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب خالق اور مالک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خالق اور مالک اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو پھر اپنا رب ہونا ظاہر کیوں نہ کرتا؟ اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ مثال کے طور پر کہ جو حقیقت کے اندر پالنے والی ذات ہے وہ خالق اور مالک ہے، لیکن جو مجازی طور پر پالنے والی شخصیت ہے وہ والدین ہی ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا کہ جس وقت ماں کے پیٹ کے اندر ابھی بچہ ہوتا ہے تو ماں کے دل کے اندر اس کی جو محبت ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ ماں اس سے محبت بھی کرتی ہے، اس سے پیار بھی کرتی ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھی لگاتی ہے، اس کا سینہ بھی چومتی ہے، اس کا ماتھا بھی چومتی ہے، جب تک اس کو اپنا لال نظر نہیں آتا ہے اس ماں کو تو چین ہی نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب دنیا کے اندر آیا تو اتنی محبت بڑھ گئی، اور دیکھیے کہ وہی جو ماں ہے وہ اپنے دن اور رات کا جو آرام ہے وہ اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ اگر سردیوں کی راتوں کے اندر بھی اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہی ماں ہے کہ جو
सूखी जगह पर अपने लाल को लिटाती है और गीली जगह पर खुद लेटती है। और ये किस लिए बर्दाश्त करती है इतनी तकलीफें? दिन और रात का जो आराम है उसको बर्बाद करती है। किस लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त करती है? तो अपने बच्चे के लिए करती है। क्यों? जो माँ है ये अपने बच्चे के लिए ये रहमत है। ये सवाल है कि अगर माँ जो है, अगर उसके दिल के अंदर रहमत ना होती, प्यार ना होता, मोहब्बत ना होती, उल्फत ना होती, तो मुझे बताइए ये जो बच्चा था ये परवान चढ़ता? ये बच्चा कभी भी परवान ना चढ़ता। अगर माँ के दिल के अंदर मोहब्बत, प्यार, उल्फत ना होती तो फिर ये जो बच्चा है ये तड़प तड़प के मर जाता। इसी तरह जो खालिक और मालिक है वो यही बताना चाहता है कि अगर माँ के दिल के अंदर अगर मोहब्बत ना होती, प्यार ना होता, उल्फत ना होती तो ये बच्चा परवान ना चढ़ता, ये मर जाता। इसी तरह ही अगर मैंने अपने महबूब को पैदा न करना होता, ना ये कायनात वजूद में आती, या ना ये मशरिक व मगरिब, ना ये शमाल व जनूब, यहाँ तक कि आसमान जो है, जो जमीन है, यहाँ तक रब ने फरमाया कि मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता अगर मैंने अपने महबूब को पैदा न करना होता। अगर इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आसमान देख लीजिए, जमीन देख लीजिए, मशरिक व मगरिब, शमाल जनूब देख लीजिए, कितनी भी चीजें बस रही हैं, ये फकत मोहम्मद अरबी के सदके से बस रही। और यारो देखो कि जिस वक्त खालिक और मालिक ने अपने महबूब को पैदा किया तो फिर हर माँ की गोद के अंदर खालिक और मालिक ने लाल अता फरमाए। क्यों? इसके अंदर हिकमत ये थी कि जाहलियत के जमाने के अंदर वही लोग थे कि जो बहन को गलत समझते थे, जो बेटी को अच्छा नहीं समझते थे। जिस वक्त बेटी का जन्म होता था, पैदा होती थी, उसको उसी वक्त ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर उस वक्त भी खालिक और मालिक किसी माँ की गोद के अंदर अगर बेटी अता कर देता तो उन लोगों ने यही जुल्म करना था। लेकिन खालिक और मालिक का वो महबूब आ रहा था जिसके लिए खालिक और मालिक ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दूसरी जगह पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बाअसा फीहिम रसूला। रब क्या फरमाता है? फरमाया मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया है। रब की बारगाह में अर्ज की कि मालिक के मौला तूने हमें दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाई है, एक से एक बढ़कर नेमत अता फरमाई है, लेकिन तूने एहसान नहीं जतलाया है। लेकिन आज किस बात का एहसान जतला रहा है? तो खालिक और मालिक क्या फरमाता है? फरमाया मैंने जो मेरा महबूब था वो मैंने तुम्हें अता कर दिया है, वो मैंने तुम्हें अता कर दिया है। कहा ना कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और यारो वो सरवरे कायनात जिस वक्त ओहद की जंग के अंदर आपको कुफार पत्थर मारते हैं, आपके जो दांत मुबारक है शहीद हो जाता है, लेकिन सहाबा इकराम को गुस्सा आता है। वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में आरज़ू करे, दुआ करे, कोई इनके लिए बदुआ करे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं ज़हमत बन के नहीं आया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ। और यारो वो जमाना भी याद करिए कि जिस वक्त ताइफ के बाजार के अंदर सरवरे कायनात तबलीग के लिए गए थे तो लोगों ने आपको पत्थर भी मारे थे, सरवरे कायनात को गालियां भी दी थी, बुरा भला भी कहा था, हजूर जख्मी भी हो गए थे, रब का पैगाम आ गया था, जबरील अमीन आ गए थे
اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا تھا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ رب نے بھیجا ہے، جو آپ کی قوم نے آپ کا حشر کیا ہے، یہ خالق اور مالک نے دیکھا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آگے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ابھی آپ مجھے حکم دے دیں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی سرور کائنات نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جس وقت مکہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے، اور سرور کائنات کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے حضور کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو برا بلا کہا تھا، جو پاگل حضور کے پیچھے لگے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے سامنے تھے، اور وہ بھی نوجوان آقا علیہ السلام کے سامنے تھا کہ جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اور وہ بھی عورت آقا علیہ السلام کے سامنے تھی کہ جس نے آقا علیہ السلام کے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا۔ لیکن پھر بھی سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے دن میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور یارو وہ سرور کائنات ہے، وہ آقا علیہ السلام ہے کہ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت ہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے تھے، لیکن سرور کائنات نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے، لیکن جو خدا کی حدوں کو توڑتا تھا تو سرور کائنات اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے کہ مالک مولا اگر میں کسی اپنے امتی کو ڈانٹ دوں تو اس کو اتنا اجر عطا فرمانا، اتنا ثواب عطا فرمانا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ سرور کائنات اگر وہ مسکراتے ہیں پھر بھی رحمت ہے، اگر ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں پھر بھی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا کے اندر رہوں تو میں پھر بھی تمہارے لیے رحمت ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو پھر بھی میں تمہارے لیے رحمت ہوں۔ اور یارو جو سرور کائنات ہے وہ ان کو گردنیں جھکانا پسند نہیں تھا، سرور کائنات کو تو عزتیں لوگوں کو دینا پسند تھا۔ آج کل ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی غلطی مل جائے تو ہم اس کی عزت اچھالنے پہ آ جاتے ہیں، جب تک ہم اس کی بدنامی نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی آپ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، ایک بچھو آیا اور وہ دریا کے اندر گر گیا، اور آپ نے اس بچھو کو اٹھایا اور آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، اس نے ڈنگ مارا اور آپ نے کنارے پہ رکھ دیا، وہ پھر پانی کے اندر گرا، اور پھر آپ نے اس بچھو کو اٹھایا، پھر کنارے پہ رکھا، اس نے پھر ڈنگ مارا، یہاں تک کہ آپ نے 7 مرتبہ اس کو پانی سے نکالا، اس نے 7 مرتبہ آپ کے ہاتھ پر ڈنگ مارا۔ آپ کا خادم ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حضور آپ اس کو نکالتے ہیں، یہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی جو عادت ہے وہ ڈنگ مارنا ہے، یہ اپنی عادت کو اپنا رہا ہے، اور میری جو عادت ہے اس کو بچانا ہے، میں کیوں نہ اس کو بچاؤں۔ اور یارو دیکھو کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت کو ہمیں نہیں اچھالنا چاہیے، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں
تو فقط ہم اس کو عزت سے بلا لیں۔ اور یارو سرور کائنات کے گھر کے اندر مہمان آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، میں نے رات گزارنی ہے۔ تو پھر سرور کائنات نے اجازت دی، اور صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں، فرمایا 5 یا 6 بکریوں کا دودھ تھا، وہ سارے کا سارا پی جاتا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا جتنا کھانا تھا آقا علیہ السلام کے گھر کا، وہ سارے کا سارا وہ کھا جاتا ہے۔ اور جس وقت وہ بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، اور جس وقت وہ صبح اٹھتا ہے وہ باہر کو دوڑ پڑتا ہے، کسی حوض پر جاتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو دھوتا ہے، اور لیکن اس کو یہ یاد آتا ہے کہ جس بستر پہ میں لیٹا تھا میری جو قیمتی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی، وہ وہاں پر رہ گئی ہے۔ اور جس وقت وہ نوجوان بے شرمی کی حالت میں آقا علیہ السلام کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر تھا کہ وہاں پر لوگ جمع ہوں گے، میں کیسے ان کا سامنا کروں گا، لیکن جس وقت دیکھا تو سرور کائنات خود موجود تھے۔ جہاں پر اس نوجوان نے بستر پر پیشاب کیا تھا، سرور کائنات اس کو خود دھو رہے تھے۔ اور یارو دیکھو کہ وہ نوجوان دیکھ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا سرور کائنات بستر کو دھو رہے تھے، وہاں پر اس کا دل دل رہا تھا۔ بعد کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دے۔ اور یارو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وہ نوجوان جس وقت اپنے گھر جاتا ہے، اپنے قبیلے جاتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جو رب کا محبوب ہے اس کی ادا ایسی ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اور وہ بعد کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو اپنے قبیلے کے 500 افراد کو حضور کی بارگاہ میں لاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان کو بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لے۔ اور یاروں کہ وہ سرور کائنات آج دیکھیے کہ جو نوجوان ہیں وہ یاری کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے کام آئیں گے، مشکل کوئی وقت آ جائے ہم کام آئیں گے، لیکن کتنے جو بھی نوجوان ہیں پکے سے پکا دوست بھی ہے، وہ یہاں تک کام آتا ہے، ہم قبر تک وہ چھوڑ کے آتا ہے، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن قبر کے اندر محشر کے اندر میزان پر کس نے کام آنا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ رب کا محبوب ہے، اس نے ہی کام آنا ہے اور کسی نے کام نہیں آنا ہے۔ اور یارو جس وقت محشر کا میدان ہوگا ہر وقت یہی آواز آ رہی ہوگی یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ سرور کائنات ہی ہوں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔